ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں جن کے معاملے میں سیکس پراپرلی ڈیفائنڈ نہیں ہوتی یا عموماً جن کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے بھی ایک جنسی ضرورت ہے. جی جی. اس کے نیچرل طریقے بھی ہیں، لیکن میرے خیال سے انسانی وہ واحد چیز ہے جو کہ غیر فطری عمل کی طرف بھی کسی حد تک اٹریکٹ ہوتا ہے. اس مناسبت سے ہم جنس پرستی بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو بار بار سامنے آتا رہا ہے اور جس پر اکثر و بیشتر اتنا زیادہ بات نہیں کی جاتی. ہم جنس پرستی کے متعلق میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان لوگوں میں اس چیز کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور کیا نارمل انسان میں جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو کیا وہ اس کو اس راستے پر لے جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ہم جنس پرستی ٹھیک ہے ان لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے جو کہ ٹرانسیکشولس قرار دے کنسیڈر کیے دیتے جاتے ہیں. اور یہ نارمل انسانوں میں بھی ہوتی ہے. اور کنسی کی ایک اسٹڈی ہے کہ 4% یعنی 4% لوگ ایکسکلوسیولی ہومو سیکشل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جنس پرست ہوتے ہیں. کچھ ایسی شرح بھی ہے جو کہ دونوں، جو بائی سیکشل بھی ہوتے ہیں، جو کہ اپنے سیکس اور اپوزٹ سیکس دونوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. یہ جانوروں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہم جنس پرستی پائی جاتی ہے. اور یہ ٹینڈنسی آج کل زیادہ، کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پورشن ہوتا ہے پاپولیشن کا جس میں یا تو ایکسکلوسیو ہومو سیکشل یا ہم جنس پرستی والی اس کو آپ ٹینڈنسی اب ہوتی ہے. نارملٹی کاؤنٹ کریں گے یا نارمل میں دیکھیں، کنسیڈر کیا آج جائے گا؟ یہ ایک کنٹروورشل ڈبیٹ ہے، کیونکہ ایک زمانے میں جو نفسیاتی بیماریوں کے کلاسیفیکیشن میں اس کو پرورژن میں شامل، یعنی کہ یہ نان نیچرل ایک طرح سے کیٹیگری میں آتی تھی. جی. پر اب انہوں نے وہ کیٹیگری ہٹا دی. وہ کہتے ہیں یہ بھی نارمل ہے اور اس کو الاؤ کیا جائے. ویسٹرن کنٹریز میں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے لاء کے تحت. ہمارے معاشرے میں اب بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو لک ڈاؤن اپون کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑھ رہا ہے. اب آج میڈیا کا اثر اتنا ہے، مغرب کے میڈیا کا خاص طور پر، کہ اب لوگ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم میں یہ ٹینڈنسی ہے، اور وہ اس طرح کی پریکٹس بھی کرتے ہیں. اور یہاں ایسے کلبس اور گروپس بھی ہیں، ایون ہمارے کراچی شہر میں بہت سارے ایسے کلبس اور گروپس ہیں بنے ہوئے ہیں جس میں چیز کو کہ پروموٹ کرتے ہیں. جس میں یہ ہم جنس پرست ملتے ہیں اور یہ ریلیشن شپ بھی قائم رکھتے ہیں اپنی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کے جو ریلیشنس ہوتے ہیں یہ صرف اس تعلق تک محدود ہوتے ہیں یا بالکل جیسے ایک مرد اور عورت کا ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس حد تک بھی جا سکتے ہیں؟ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں بالکل، کیونکہ یعنی وہ محبت کا پہلو بھی آ سکتا ہے بیچ میں. محبت کا پہلو بھی آتا ہے. اور وہ لمبی جدائیاں اور آہیں بھرنا جدائی میں جو عشق والے سارے سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہم جنس پرستوں میں بھی اسی طرح پائے جاتے ہیں کہ آپ کو ایکسپلین کرے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں، وہ جس سے اتنا عشق کرتے ہیں وہ کوئی ان کے سیم جینڈر کا آدمی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایکسیپٹنس آئی میڈیا کے انفلوئنس کے تھرو، خاص کر ویسٹرن میڈیا کے انفلوئنس کے تھرو، جی اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ کافی حد تک ایکسیپٹنس آئی، اور میرے خیال سے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا دروازہ ایک دفعہ کھل جاتا ہے تو پھر بند کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ بھی انہی میں سے ایک تھا. تو اسی مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایکسیپٹنس کس حد تک معاشرے کی خرابی کا باعث بنی؟ کیونکہ ویسٹ میں تو ایک ایسا معاشرہ آبزرو کیا جا رہا ہے جس نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیا اور کسی حد تک اپنے درمیان لے کر بھی آ گئے. لیکن دیکھا جائے تو مرد اور عورت کا فطری ریلیشن جو ہے اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ قائم و دائم ہے. اور بہت سارے ممالک میں اب شاید یہ مسائل ہو چکے ہیں کہ مرد مردوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، خواتین میں کم. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں تو شادیاں بھی کرتے ہیں مرد آپس میں، اسی عورتیں مناسبت آپس میں سے کہہ رہا شادیاں تھا. کرتی. میرے پاس وہاں ایک خاتون آئیں کہ اپنے ساتھ ایک دوسری خاتون کو لائی تھی اور انٹروڈیوس کہا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں. اور میں نے چونک کر کہا کہ اچھا، تو انہوں نے کہا ہاں پچھلے مہینے ہماری شادی ہوئی ہے. تو لائسنس شادیاں ہوتی ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان میں پروکریشن، چاہے ظاہر مرد عورت کی شادی ہو یا ملاپ ہو تو اس سے جنریشن آگے بڑھتی ہے، لیکن نسل اس میں آگے نہیں. بڑھانا ایک شادی کا بہت بڑا تو مقصد ہوتا ہے. پروکریشن ایک ایم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ہے. ہم جنس پرستی میں جو پرابلم ہوتے ہیں جیسے کہ HIV یا جو ایڈز کی بیماری ہے، وہ جو ہے وہ اگر اس کے بھی بہت زیادہ شرح بڑھ جاتی ہے ان لوگوں میں، ان میں اور سیکشولی ٹرانسمیٹڈ بیماریوں کے شرح بڑھ جاتی ہے. یہ ایک میڈیکل کمپلیکیشن ہے. لیکن جہاں تک آپ نفسیات، ظاہر ہے وہ چونکہ پریڈومیننٹلی اپنے ہم جنس پرست، یعنی جو ہم جنس پارٹنر کو اتنا لائک کرتے ہیں، اتنا پریفرنس ان کو دیتے ہیں،
تو ظاہر ہے ہم جنس پرستی یا اس طرح کی ریلیشن شپ میں اب ہمارے ملک میں کبھی یہ نہ ہو کہ یہ ڈیمانڈ ہو جائے کہ یہ شادیاں بھی الاؤ کریں، کیونکہ اب تک تو یہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ایسا وقت نہیں ہے۔ ہے۔ جو کمپلیکیشن ایک ہو سکتا ہے وہ کہ وہ چونکہ بچے نہیں پیدا ہوتے تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں اڈاپشن کے لیے درخواست دیں کہ ہم بچوں کو پالنا چاہتے ہیں، تو پھر اب پتہ نہیں کیا اور کمپلیکیشنز ہوں گے جب ایسی صورتحال ہوگی۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی بات ہوئی اس معاملے پر ہم جنس پرستی کے، اسی مناسبت سے میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کے ریلیشنز ہمارے یہاں غیر قانونی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں جو معاشرہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کے اندر بھی اس کے لیے کوئی جگہ رکھی نہیں گئی کبھی سے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یہ معاملہ کافی عرصے تک دبا رہا، جب سامنے آیا بھی تو بہت سارے لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا کیا ہوتا ہے انسانی ذہن میں جو انسان کو اس راستے پر لے کے جاتا ہے جو کہ ایک نارمل سے ہٹ کے ہے، جبکہ اس کے سامنے یوزولی زندگی میں ہم لوگ رول ماڈلس کو فالو کرتے ہیں، اور میرے خیال سے ان لوگوں کے پاس کوئی رول ماڈل بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو جینس میں شامل ہے ان کی، اور جینس آپ کو کروموزوم، جینس، جو موروثیت، کہ ہم جنس پرستی موروثیت بھی ہو سکتی ہے، موروثی بھی، یعنی ان کی جینیٹک کمبینیشن ایسی ہو سکتی ہے، جینیٹک انفلوئنس ایسا ہے، کوئی نہ کوئی کروموزوم ایسا ہوتا ہے جو ان کو اس طرف راغب کرتا ہے اپنے جنس کو، کہ وہ ان کی ڈیویٹ ہو جاتا ہے وہ پریفرنس۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کی یوٹرس میں جب پل رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہارمون جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، وہ ایسے سیکریٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی یہ اورینٹیشن میں فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنے جنس کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم فیس کرتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ان لوگوں کی بات کی جائے جن کی سیکس ڈیفائنڈ نہیں ہوتی پراپرلی، تو آپ نے جیسے خود ہی تذکرہ کیا کہ دو طرح کے لوگ یہ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے اندر ذہنی طور پر ایسی ڈیویشن ہوتی ہے، ایک وہ جو کہ جسمانی طور پر بھی اسی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر تو پلاسٹک سرجری وغیرہ کنسیڈر کی جا سکتی ہے کسی حد تک، اور کسی حد تک ممکن نہیں بھی ہے، اس کی لمیٹیشنس بھی۔ جی اسی طرح سے ذہنی طور پر جب یہ معاملہ سامنے آتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا علاج موجود ہے کہ ان کو کسی ایک طرف کر دیا جائے؟ دیکھیں، علاج تو ہے، اور یہ کاؤنسلنگ کی صورت میں علاج ہے، بہت ساری سائیکو تھراپی کی صورت میں ہے۔ ایک نارمل مرد اپنے کسی مرد سے اٹریکٹڈ ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کیا سمجھیں گے، کیا ہوگا، اگر اس کی شادی بھی ہو گئی ہے تو اس میرٹل ریلیشن شپ میں اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ایک خاتون کے ساتھ، تو اس میں وہ کبھی کبھی ہیلپ کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا اورینٹیشن چینج کیا جائے۔ تو وہ ایک کمپلیکیٹڈ لمبا پروسیس ہے کہ ان کا اورینٹیشن تبدیل کیا جائے، جس میں کامیابی کتنی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اسٹڈی کے حوالے سے، لیکن وہ ضرور کسی حد تک اورینٹیشن ان کا بدلتا ہے کافی کیسز میں، ویسٹرن اسٹڈیز کہتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ٹریٹ کرانا ہی نہیں چاہتے اپنے آپ کو، ہم اسی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ تو جو اس طرح رہنا چاہتے ہیں پھر ان کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جو علاج کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ایک کمپلیکیٹڈ لمبا علاج درکار ہے، جس کے لیے وہ مینٹلی تیار ہوں کہ ہم اس سے گزریں گے، جس میں اورژن بھی ہوتا ہے، بہت ساری اور ٹرمز یوز ہوتی ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اسٹے ٹیونڈ۔